اللہ تعالیٰ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی سعد الاسود آئے. کہا یا رسول اللہ، میں رنگ کا بہت کالا ہوں اور بدصورت بھی ہوں، مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا، میری شادی کروا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اچھا، اور پوچھا کیا عمر بن وہب بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر بن وہب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دے. عمر بن وہب کافی خوبصورت بھی تھے اور مالدار بھی تھے. سعد الاسود اٹھے اور دروازے پر دستک دی اور کہا اللہ تعالیٰ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر آئے. باہر آئے تو دیکھا کہ سعد الاسود. پوچھا گیا کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اپنی بیٹی مجھے نکاح میں دے دیں. عمر بن وہب نے کہا تم جاؤ، تم کو نکاح میں دوں گا اپنی بیٹی، تم غریب کو دوں گا اپنی بیٹی. سعد الاسود اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمر بن وہب کی بیٹی نے ساری بات سن لی. بیٹی نے باپ سے کہا بابا جان، آپ نے ہمارے نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے، جائیں جا کر ہاں کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں. آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے، اس لیے نہ کہ میری بیٹی کیسے گزارا کرے گی، آپ جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی. عمر بن وہب مجلس میں آئے تو سعد الاسود پہلے سے ہی مجلس میں موجود تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن وہب کو دیکھا تو کہا عمر بن وہب آپ نے ہماری بات ہی ٹھکرا دی. عمر بن وہب نے کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں. یا رسول اللہ آپ میری بیٹی کا سعد الاسود کے ساتھ نکاح پڑھیں. 400 درہم حق مہر طے ہوا. آپ نے فرمایا سعد اپنی بیوی کو لے جاؤ. سعد الاسود نے کہا یا رسول اللہ پیسے کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے پیسے ہی نہیں ہیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے. سعد ان کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے. سعد نے سوچا 400 درہم تو بیوی کے حق مہر میں دوں گا، باقی میں کچھ اپنی بیوی کے لیے تحفے لے لیتا ہوں، اور بازار چلے گئے. بازار میں داخل ہوئے تو اتنے میں اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ بدوؤں نے حملہ کر دیا ہے. جیسے ان کے کان میں یہ آواز پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحفے لینے کا خیال ترک کیا. ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے. لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گر پڑا اور بدوؤں نے ان پر حملہ کر دیا. تو دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر سعد پر پڑی. قریب آئے اور فرمایا سعد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا. چنانچہ سعد الاسود شہید ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے. سعد کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر سعد کے چہرے پر پڑ رہے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے کہنے لگے سعد تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے. پھر آپ مسکرائے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی آپ رو رہے تھے،
پھر آپ اچانک مسکرائے، یہ سمجھ نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں روح سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرایا اس لیے کہ سعد کی جنت میں عالی شان محلات نظر آئے۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں۔